السلام علیکم دوستو۔ ایدی امین کے بارے میں عام طور پر زیادہ لوگ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ 1970 کی دہائی میں ایک آمر حکمران تھا، لیکن یہ محض ایک بدترین آمر حکمران ہی نہ تھا بلکہ اس کا شمار جدید تاریخ کے سب سے زیادہ شیطان صفت اور بدنامی زمانہ آمرین میں ہوتا ہے، جس نے اپنے پاس موجود تمام اختیارات کا بھرپور طریقے سے غلط اور ناجائز استعمال کیا۔ ایدی امین 1925 میں افریقہ کے ملک یوگینڈا کی ایک چھوٹے سے شہر کوبوکو میں پیدا ہوا۔ یوگینڈا 1894 سے افریقہ کے بیشتر ممالک کی طرح برطانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ جب ایدی امین 21 برس کی عمر میں فوج میں شامل ہوا تو وہ دراصل برطانیہ ہی کی فوج تھی۔ اس نے ابتدا میں ایک باورچی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لیفٹیننٹ کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے ایدی امین نے صومالی قزاقوں اور کینیا کے باغیوں کے خلاف مؤثر ترین کارروائیاں انجام دیں۔ یوگینڈا نے بالآخر 1962 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی اور 1965 میں ایدی امین یوگینڈا کی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر ہوا، جبکہ ملٹن اوبو نامی ایک شخص نئے اور آزاد یوگینڈا کا وزیر اعظم بنا۔ یہ دونوں انتہائی کرپٹ ترین لوگ تھے اور ان دونوں نے مل کر ہاتھی دانت اور سونے کی اسمگلنگ کے ذریعے خوب پیسہ بنایا، لیکن یہی پیسہ ان دونوں طاقتور ترین شخصیات کے درمیان تصادم کا باعث بنا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ایدی امین نے حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے خود کو یوگینڈا کا صدر مقرر کر دیا اور اوبو کو تنزانیہ میں زبردستی جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ حکمران اوبو کی حکومت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بدعنوانیوں کے سبب لوگ اس سے زیادہ خوش نہ تھے، اس لیے یوگینڈا میں ایدی امین کی بطور صدر آمد کی خوشی میں خوب جشن منایا گیا، لیکن ان معصوموں کو کیا معلوم تھا کہ دہشت اور سفاکیت کا اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا، کیونکہ ایدی امین کو بھی عوامی مسائل اور ان کی فلاح و بہبود میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس نے برسرِ اقتدار آتے ہی آئین کے بعض حصوں کو معطل کر دیا اور فوجی عدالتوں کو شہری قوانین سے بالا تر قرار دیا۔ اب ایدی امین نے یوگینڈا کے سابق وزیر اعظم اوبو کے حمایتی گروپوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی شروع کی۔ اس نے یوگینڈا میں رہائش پذیر ایشیائی باشندوں کو بھی اپنے ملک سے بے دخل کر دیا، جو برطانوی دور اقتدار سے ہی یہاں موجود تھے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی نژاد تھے۔ غیر انسانی رویوں اور رعایا پر شدید ظلم و ستم کے باعث برطانیہ سمیت اکثر ممالک نے اس سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، جس پر ایدی امین نے اپنے ملک میں موجود تمام بین الاقوامی کمپنیز کو جبراً اپنی ملکیت میں لے لیا۔ یوگینڈا کے صحافی، فنکار اور دانشوروں سمیت کوئی بھی شخص اس کی بربریت اور مظالم سے محفوظ نہ تھا۔ یہ صرف اپنے قبیلے کے افراد کو انسان سمجھتا اور انہیں ہی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرتا تھا، جبکہ یوگینڈا کی باقی تمام آبادی اس کے لیے جانوروں اور بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اس نے اپنے 8 سالہ دور اقتدار میں یوگینڈا کی عوام کو ہر ممکن طریقے سے ہراساں کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نامی ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایدی امین کے دور اقتدار میں تقریباً 5 لاکھ لوگ اس کی ایما پر قتل ہوئے۔ صرف 1 کروڑ کی آبادی کے حامل ملک کے لیے یہ موت کا ایک بہت بڑا تناسب تھا۔ اس کے دور حکومت میں عام افراد جیسے کاشتکار، دکاندار، کلرک اور طالب علموں کو اندھا دھند قتل کیا گیا۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وزراء، ججز، ڈاکٹرز اور دوسرے اعلیٰ عہدیداران بھی اس کی وحشت سے محفوظ نہ تھے۔ یہ اپنی دشمنوں کو اذیتناک موت دینے کے لیے ان کی شرمگاہیں کٹوا دیتا، جبکہ اپنی مخالف قبائل کی لڑکیوں کو اغوا کروا کر ان کے پیٹ چاک کر دیتا۔ اس کے وحشیانہ طرز حکومت کے سبب جب مغربی ممالک نے اس سے تعلقات منقطع کر لیے تو یہ جدید ہتھیاروں کے حصول کے لیے سوویت یونین سے جا ملا، لیکن عوام پر سختیوں میں کوئی کمی نہ کی۔ ایک مرتبہ ایدی امین نے اپنے ملک سے چن چن کر معذور افراد جمع کیے۔ لوگوں کو لگا کہ شاید یہ ان لوگوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرے گا، لیکن ایدی امین نے ان 4,500 کے قریب معذور افراد کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، جہاں یہ لوگ مگرمچھوں کی خوراک بن گئی۔
یہ آدمی اس قدر وحشی اور درندہ صفت تھا کہ ایک مرتبہ موسیٰ الگا نامی اس کا ایک خادم یوگینڈا سے بھاگ نکلا، جس نے مغربی میڈیا میں یہ انٹرویو دیا کہ ایدی امین ایک آدم خور ہے جس کے فریج میں اعضائے انسانی بھرے ہوئے تھے، خاص طور پر یہ اپنے دشمنوں کی سر کاٹ کر اپنے فریج میں رکھا کرتا، اور بہت سی ایسی عورتیں جو اس کے ساتھ تعلقات بنانا پسند نہ کرتیں یا اس کے ساتھ بے وفائی کی مرتکب ہوتیں، ان کے سر بھی اس کے ریفریجریٹر کا حصہ بن جاتی۔ ایدی امین اس قدر دیدہ دلیر واقع ہوا تھا کہ اس نے کئی مرتبہ ملکہ برطانیہ کی تذلیل کی۔ ایک مرتبہ ملکہ الزبتھ کی سالگرہ کے موقع پر اس نے ملکہ کو ایک تحفہ بھیجا اور بدلے میں اس سے اس کا جھانگیا یعنی انڈر گارمنٹس طلب کی، جبکہ ایک موقع پر اس نے انگلستان کی ملکہ الزبتھ کی یہ کہہ کر تضحیک کی کہ اگر وہ ایک مرتبہ اس کے ساتھ سو جائے تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور جابر حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جنسی خواہشات بھی اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ اس کے پاس اپنی بیویوں کے علاوہ جنسی غلام لڑکیوں کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کے ساتھ یہ ہم بستری کرتا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ لگ بھگ 60 بچوں کا باپ تھا، چونکہ ایدی امین نے برطانیہ سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے اور یوگینڈا میں موجود اس کی تمام املاک پر بھی قابض ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ خود کو فاتح برطانیہ کہا کرتا۔ دوستو، ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک روز اس کے اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایدی امین کے ساتھ بھی ہوا۔ اپنے بے تحاشا مظالم اور انسانیت سوز حرکات کے باعث یہ بادشاہ اپنی ہی فوج پر اپنا کنٹرول کھوتا چلا گیا، اور 8 سال اقتدار میں رہنے کے بعد سن 1979 میں پڑوسی ملک تنزانیہ کی فوجوں اور اس کے اپنے ہی ملک کے باغی گروہوں نے اسے یوگینڈا سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایدی امین 1 سال تک لیبیا میں مقیم رہا اور 1 سال بعد اس نے یوگینڈا میں بغاوت برپا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ عرصہ لیبیا میں گزارنے کے بعد اس نے سعودی عرب میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہ شیطان صرف ڈکٹیٹر 2003 میں اپنی موت تک یہیں مقیم رہا، اور آج خود کو تاحیات یوگینڈا کا صدر کہنے والا یہ آدمی جدہ شہر کی کسی گمنام قبر میں موجود ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔